بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا اس چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید The Legendary Warrior of Islam پارٹ 10۔ کعب کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میری بات سن لو کعب، اکرمہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے۔ ہم کل مدینہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر حملہ کرو گے جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں، اور وہ کل سے شروع کرو گے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم وہ معاہدہ قائم رکھا ہوا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی صراحی اور پیالہ اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان اب ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے تمہارا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حیّ بن اخطب سے کہا، اور اس نے مجھے کہہ بھی دیا ہے کہ اہل قریش اور اہل غفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم پر ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان دونوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ نکلتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب نے آرام سے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو، تمہیں کیسی ضمانت چاہیے ہے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن اسد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ ہمارا دستور ہے۔ اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں کہا، کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گا اور تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پہ اعتبار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سانپ پر اعتبار کر لیا، اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا۔
اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملہ شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل، کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کے دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہودی ہفتے کے دن کوئی کام کرے یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینے کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بدنیت ہو، تمہاری نیت صاف ہے، تم کہتے کچھ اور ہو اور کرتے کچھ اور ہو، اور مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں۔ آؤ مل کر مسلمانوں کے مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد کا حکم کیوں نہ مانوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم کہاں سے دو گے؟ مورخ ابن ہشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، اور اب وہی معاہدہ کعب بن اسد کے گھر میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہے تھے اسی وقت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے، اور اس نے غصے میں ابو سفیان کو بلا لیا۔ غطفان نے اپنے سالار ایننا کو بھی بلا لیا۔ کیا تم نے سنا کہ کعب بن اسد ہمیں کچھ کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے ایننا سے پوچھا۔ وہ ہم سے یرغمال رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں ہے؟ سردار غطفان سالار ایننا نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے جو پیٹھ پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہو گئی ہے جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کر رہے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا، اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار ایننا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس کر رہ جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بن بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا۔ خالد دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
अकरमा ने घोड़े से कूदते हुए जवाब दिया, नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ठीक कहा था। क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? खालिद ने पूछा। हाँ खालिद, अकरमा ने कहा। उसने मुझे शराब की पेशकश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हों। उसने कहा कि पहले यरगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीना के अंदर शबखून मारूंगा। क्या तुमने उससे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनु करीज़ा की हैसियत ऊँट के मुकाबले में एक चूहे की सी है? खालिद ने कहा। क्या तुमने उसके सर उसके कंधों से नहीं उतार दिया? मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोके रखा, अकरमा ने कहा। उसके साथ हमारा जो मुआहदा हुआ था वो मैं तोड़ आया हूँ। तुमने अच्छा किया, अबू सुफियान ने दबी दबी आवाज में कहा। तुमने अच्छा किया। और वो परे चला गया। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीने पर हमले से मुंह मोड़ रहे हैं। खालिद और अकरमा खड़े के खड़े रह गए। क्या सोच रहे हो खालिद? अकरमा ने पूछा। क्या तुम मेरी तायीद नहीं करोगे कि मैं इस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने अकरमा का जवाब दिया, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुज़दिल सरदार और कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने इस खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अच्छी तरह देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज़्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहाँ से खंदक के पार जा सकते हैं अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं आज और अभी उस जगह से चंद सवार खंदक के उस पार ले जाना चाहता हूँ। अबू सुफियान की इस गैबी मदद और सहारे का इंतज़ार करता है। मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगा खालिद? अकरमा ने कहा। क्या मैं मुसलमानों के इन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो इस वक्त बुलंद हो रहे हैं जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह ज़ब्ज़ाब की पहाड़ी के एक मगरबी इलाके में थी और सला की पहाड़ी के मशरिक़ में, जहाँ खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि एक घोड़ा उसे फैलांग सकता था। ज़रूरत सिर्फ शहसवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। इसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खेमा गाह भी थी। खालिद ने अकरमा को ये जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवार खंदक फैलांगेंगे, अकरमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम दस्ता नहीं गुजार सकते। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास ना जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासे से उठ चुका है और लड़ने के जज्बे से सर्द हो चुका है। वो मकाम जहाँ पे खंदक एक लंबी छलांग के साथ फैलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी आसानी से नहीं देख सकते थे। अकरमा ने 7 सवार मुंतखब कर लिए। उनमें एक कवी हैकल बल्कि द्योख आमद शख्स उमरो बिन अब्दो भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अकरमा इन 7 सवारों को मुकर्रर मकाम से कुछ दूर तक इस अंदाज से ले गया जैसे वो घोड़े को टहलाने के लिए ले जा रहे हों। मुसलमान संतरियों ने उन पर शक न किया। सबसे पहले खंदक मैं फैलाऊंगा, अकरमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक को फैलाएंगे? उमरू बिन अब्दू ने कहा। नहीं उमरो, अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक नहीं फैलाओगे और इसकी कोशिश भी नहीं करोगे। तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अकरमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हुआ। खालिद कुछ दूर खड़ा हुआ ये सब मंजर देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे।
زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور سے آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں۔ اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرما گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرما بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرما! اکرما نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عمرو بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عبدو رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھیلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ پر جا پڑا جہاں پہ اکرما کا گھوڑا گرا تھا۔ عمرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی ہی دوہری ہو گئیں اور منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمرو گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلابازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا بھی اٹھ کھڑا ہوا اور عمرو بھی، اور پلک جھپکتے میں وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اور پھر اکرما کے دو سوار اکٹھے خندق کے کنارے کی طرف دوڑے۔ خندق کے کنارے پر آنے کے بعد دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھیلا گئے۔ اہل قریش کے لشکر سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرما کے دو اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھیلانگ گئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرما نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا۔ کوئی اور گھوڑا خندق سے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ۔ تم میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے ایک آدمی کو مقابلہ کرے گا، اور اگر وہ اس کو گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہکے لگا رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، بھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچ گئے جہاں اکرما اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرما انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے مقابلے پہ اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمرو کا خوف طاری تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمرو کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ کوئی مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی یہ حصہ نہیں تھا، لیکن سب کہتے ہیں کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکتا تھا اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا تھا۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے کوئی نہ گرا سکے گا، نہ کوئی اٹھا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، ایننا اور ان کا تمام لشکر بھی دیکھ رہا تھا، اور نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آئے گا، عمرو بن عبدو نے للکار کر ایک بار گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ خندق کے پار قریش کا قہقہہ بلند ہوا اور کئی بھپتیاں بھی سنائی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اپنے سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق یہ لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سود دی تھی، وہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کا جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات سننا نہیں چاہوں گا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یک کے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پنیترا بدل کر بچا لیا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس اسامت و طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی تھی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا تھا تو بھی اس کے اندر گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی۔ اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہیں کیا تھا، جسے عمرو اس کی خوفزدگی سمجھا تھا۔ وہ وار پر وار کرتا چلا جا رہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ خندق کے پار اہل قریش کے لشکر میں قہقہے لگ رہے تھے کہ اچانک یکلخت خاموشی چھا گئی، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا۔ وہ خاموش کھڑا ہو گیا، وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں تھا، اس سے مروب کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں ایسی پھنسائیں کہ وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمروں کی شہرک پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ عمرو بن عبدو نے جب یہ دیکھا کہ اس کی طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی تو اس نے ایک اوچھی حرکت کی، حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خنجر کو کمربند میں اڑس لیا اور اپنا ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم میں طاقت ختم ہو چکی ہے۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو یہ توقع نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زندہ اٹھنے دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پہ تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اونچی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا یہ وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر رہ گئی۔ ڈھال جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شہرک کٹ گئی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وار کافی ہوگا۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے اس پار کھڑے اہل قریش کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے وہ سب کے سب کھڑے کے کھڑے مر گئے ہوں۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے ایک جیش سے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس معرکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھیلنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھیلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھیلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند جانباز منتخب کر کے خندق عبور کرنے کے لیے چل پڑا۔ رک جاؤ خالد، ابو سفیان نے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟
اب مسلمانوں نے وہاں اور بھی مضبوط پہرا کر دیا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اس سے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے وہ مارا جا سکتا ہے، وہ خندق کی طرف کیوں چل پڑا تھا؟ ہم ذکر کر رہے ہیں غزوہ خندق کا، اور ہم تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں ان سارے حالات کا جو اس وقت پیش آئے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں غزوہ خندق کی۔ ابھی غزوہ خندق جاری ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پارٹ میں آپ کو مزید آگے لے کے چلیں گی کہ وہاں کیا ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔